الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومحمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل شد کلام و تکریم اور میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل، احسان، کرم، عطا، عنایت ہے کہ اللہ نے ہماری اس مختصر سی زندگی میں ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں جن میں ہم اللہ کی رضا کو اور اللہ کے قرب کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. گویا ایسے مواقع دے کے اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرنا چاہتے ہیں، اس پر اپنے فضل و احسان اور عنایت اور کرم کی بارش کرنا چاہتے ہیں. ان بہترین اور خوبصورت مواقع میں سے ایک بہترین موقع رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، جو بالکل اس کی آمد ہے. ایک دن دو دن کے بعد وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک لمحات شروع ہونے کو ہیں جس میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا اور دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے عطا اور کرم کے فیصلے ہونے لگیں گے. تو سب سے پہلے تو اس ذات کا کرم، احسان کہ جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں پھر اللہ وہ موقع عطا فرمانے والے ہیں، وہ مبارک مہینہ عطا فرمانے والے ہیں جس مہینے میں ہم بآسانی اللہ کی رحمتوں کو مانگ سکتے ہیں، مل سکتی ہیں، جس مہینے میں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں بآسانی اور اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، جس مہینے میں ہم اللہ کے سامنے اپنی دعائیں اور التجائیں رکھتے ہیں وہ ضرور قبول فرماتا ہے، جس مہینے میں ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہ سجدوں کی قیمت لگا دیا کرتا ہے، جس مہینے میں ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات عطیات کرتے ہیں، اللہ ان کا ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔
جس مہینے میں جو بھی عمل اللہ کے لیے کیا جائے اللہ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں اور غیر رمضان سے اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و نواح میں کتنے ہمارے عزیز رشتہ دار، محلے والے، پڑوسی، گھر کے کئی افراد پچھلے رمضان میں رمضان کی گھڑیاں نصیب تھیں، اب نہیں ہیں۔ رمضان کی تراویح کے لمحات نصیب تھے، اب نہیں ہیں۔ سحر و افطار کے اوقات نصیب تھے، اب نہیں ہیں۔ تو اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے نہ جانے اگلا رمضان ہمارے مقدر میں ہے نہیں ہے، یہ گھڑیاں دوبارہ میسر ہوں نہ ہوں، اگلا رمضان آنے سے پہلے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم دنیا سے کوچ کر چکے ہوں، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا مہینہ بلکہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بلغنا الی رمضان، اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں رمضان کا مہینہ پا سکوں، اے اللہ مجھے رمضان کی وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ وسعتیں، وہ مغفرتیں عطا فرما، اتنی زندگی کی گھڑیاں مجھے دے دے کہ میں وہ رحمت والا مہینہ پا سکوں۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان کی آمد ہے، تو جہاں رمضان کی تیاری ہم کرتے ہیں گھر کے کچن سے، وہاں ہم اس کی روحانی تیاری بھی کریں۔ رمضان آنے سے پہلے ایک لسٹ تیار ہو جاتی ہے، سحری میں یہ چاہیے، افطاری میں یہ چاہیے اور یہ چیزیں چاہیے، اس میں سحری اچھی ہو جائے گی، کبھی اس کا دل نہیں کرتا اس سے سحری کر لیں گے، ہوتا ہے ہر گھر میں، اور ضرورت کی چیزیں ہیں، ظاہر روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے اور سحری میں بھی برکت ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں رمضان کی آمد سے پہلے وہ تیاری ہم کرتے ہیں وہاں ہم دوسری تیاری بھی کریں، بڑی بڑی مصروفیات کو پیچھے کر لیں، سفر یا رمضان سے پہلے یا پھر رمضان کے بعد، عزیز و اقارب رشتہ داروں کی وہ بڑی بڑی پارٹیاں یا رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد۔ یہ مہینہ تو بس اللہ کو راضی کرنے کا ہے، مہینے تو سارے اللہ کو راضی کرنے کے ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصی پیکج ہے، خصوصی رحمتوں کا نزول ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہیں۔ یہ مہینہ تو ہم ضائع نہ کریں، اس کے لمحات کو ضائع نہ کریں، صبح اور شامیں ہم ضائع نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کی آمد سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، آج ہم اسی کو دہرا لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر من شعبان، شعبان کے مہینے کے آخری دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور ہم بھی شعبان کے آخری دنوں میں یہی سنت زندہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم و شہر مبارک، اے دنیا بھر کے انسانوں ایک بڑا مبارک مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، تم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ اضلکم، اضل ظل سے ہے، ظل کا رفع اس کا معنی سایہ، عرب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظل فلاں، فلاں کا سایہ۔ اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظمتوں برکتوں والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اور جب کوئی چیز سایہ دیتی ہے تو وہ نیچے آنے والوں کو شمار نہیں کرتی، اس کو سایہ دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اس کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ یہ ایسا برکتوں، رحمتوں اور وسعتوں والا مہینہ ہے جس کا سایہ ہر خاص و عام پہ ہے۔ غریب بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے،
فقیر بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، امیر بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، صحت مند بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، دولت مند بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیمار بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر ایک پر یہ رحمتیں کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ تم پر آ رہا ہے، تم پر سایہ ڈالنے والا ہے۔ پھر فرمایا وشہر مبارک، عظمتوں والا بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے۔ اور پھر اس حدیث میں آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بے شمار برکتیں گنوائیں۔ پہلی برکت شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ آپ کو ایک رات ایسی دینے والا ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے اس قرآن، اس بڑی بابرکت کتاب کو ہم نے بابرکت رات میں اتارا ہے، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ وہ رات تو ایک رات ہے لیکن خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس رات میں جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، ملائکہ بھی اترتے ہیں، دیگر فرشتے بھی اترتے ہیں اور رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، یہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کے فیصلے، سلامتی کا نزول فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ پہلی برکت فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اللہ اس میں ایک رات ایسی عطا فرمائیں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، اور رحمت دو عالم کی سنت مؤکدہ ہے۔ اب تہجد کی نماز تو پورا سال ہوتی ہے، یہاں پر جو روزوں کے ساتھ جوڑ کر اس کا تعلق فرمایا تو یہ تراویح کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تاکہ یہ اللہ کے بندے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دن کو روزہ بھی رکھیں اور رات کی عبادت میں بھی مصروف ہوں۔ تو فرمایا اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں، رات کا قیام اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکے۔ علماء نے لکھا ہے صبر 3 قسم کا ہے، الصبر علی المعصیہ، الصبر علی الاطاعہ، الصبر علی المصیبہ۔ ایک ہے صبر اطاعت پر صبر کرنا، اطاعت پر روزہ رکھ رہا ہے، روزہ اطاعت ہے، بھوک پیاس مشقت دشواری لیکن صبر کر رہا ہے، اطاعت پر صبر کرنا۔ دوسرا صبر ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر صبر کرنا۔ نافرمانی کے اسباب سامنے موجود ہیں لیکن یہ کہتا ہے میرا روزہ ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا، اور اللہ کی ناراضگی کے اسباب سر عام موجود ہیں لیکن یہ نگاہیں جھکا کے گزر جاتا ہے میں روزے سے ہوں۔ چھپ کر تنہائی میں کھانے پینے کا سارا سامان ہے، اسے وہاں کھانے سے کوئی نہیں روک رہا لیکن اسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اگر میں بھوکا اور پیاسا نہیں رہوں گا، کھا لوں گا، گناہ کروں گا، اس گناہ سے بچنا ہے اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو گناہوں سے بچانا بھی اپنے آپ کو صبر ہے، اطاعت پر مشقت برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ 20 تراویح میں کھڑا ہے، مشقت سے کھڑا ہے، دن بھر مزدوری کرتا رہا، جاب پہ تھکتا رہا، کاروبار میں اپنے آپ کو تھکاتا رہا، رات کو 20 تراویح میں کھڑا ہے، کبھی کمر ساتھ نہیں دے رہی، کبھی ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی، تھکاوٹ سے چور ہے لیکن چھوڑتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس مشقت کو جو ملے گا وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہیں مل سکتا۔
تو پہلا صبر ہے اطاعت پر، جو آنے والی مشقت ہے، دشواریاں ہیں، ناگواریاں ہیں، تھکاوٹ ہے اور نیند کی کثرت ہے، اس پر صبر کرنا، یہ پہلا صبر ہے۔ دوسرا ہے گناہوں سے بچا کر، اپنے آپ کو بچا کر صبر کرنا۔ تیسرا صبر ہے صبر علی المصیبہ، تکلیف آ گئی صبر کر لیا، بیماری آ گئی صبر کر لیا، کوئی اور مشکل آن پڑی صبر کر لیا، مصیبت پر صبر۔ تینوں قسم کا صبر اللہ کو مطلوب ہے، اور فرمایا اس صبر کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کتاب کے دے گا۔ اس لیے کہ صبر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کوئی گالی دے کے دیکھے نا پھر پتہ لگ جاتا ہے صبر کا، کوئی مجھے برا بھلا کہہ کے دیکھے نا صبر کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ زبان کو سی لینا آسان کام نہیں ہے، ہونٹوں کو سی لینا آسان کام نہیں ہے، گناہوں کے اسباب موجود ہوں نگاہیں جھکا لینا آسان کام نہیں ہے، گناہوں کا بازار گرم ہو اپنے آپ کو بچا کے نکال لینا آسان کام نہیں ہے۔ اس پر سب سے پہلے اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، پھر اپنی نیت شامل حال ہوتی ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ غم خاری کا ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا ہے۔ جب دن کو روزے دار بھوک برداشت کرتا ہے نا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ رمضان کے علاوہ کیسے بھوکے سوتے ہیں۔ جب یہ پیاس برداشت کرتا ہے نا پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے کتنے بندے رات کو پیاسے سو جاتے ہیں، ان کو آسانی سے ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہوتا۔ جب یہ بھوک برداشت کرتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جن کے گھر ہفتوں گزر جاتے ہیں چولہا نہیں جلتا، جن کو ایک وقت کھانے کا میسر ہوتا ہوگا اور ہو سکتا ہے ایک وقت کھانا میسر ہی نہ ہوتا ہوگا۔ جب خود بھوکا رہتا ہے پھر اس کو ہمدردی کا خیال آتا ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، غم خاری کا ہے۔ یہ درس دے کر پھر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ شَيْئًا، کہ اس مہینے میں جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ اس روزہ افطار کرانے والے کے گناہ معاف ہو گئے، اس روزہ افطار کرانے والے کو جہنم سے بچا لیا گیا۔ چھوٹے فیصلے نہیں ہیں، جہنم سے بچا لیا گیا، اور اس روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا، اور اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ ایسی رحمتوں والا رب ہے، اس کو بھی پورا ثواب دے رہا ہے، افطار کرانے والے کو بھی پورا ثواب دے رہا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہمارے پاس تو اتنی زیادہ وسعت نہیں ہوتی کہ ہم روزے داروں کے روزہ افطار کرا سکیں، اتنی زیادہ آسانیاں اور سہولتیں نہیں ہیں، اتنی فراوانی نہیں ہے کہ ہم روزے داروں کا روزہ افطار کرا سکیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک گھونٹ دودھ سے، ایک گھونٹ پانی سے، لسی کے ایک گھونٹ سے بھی اگر کسی نے کسی کا روزہ افطار کرا دیا فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے بھی یہ فیصلے ہیں، گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور اس کے برابر اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ رہی بات کسی کو پیٹ بھر کر کھلانے کی تو فرمایا وَمَنْ أَصْبَعَ صَائِمًا، جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کر کسی کو روزے دار کو کھانا کھلائے گا، کل قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے اسے کوثر کا جام پلایا جائے گا، اور جب وہ پی لے گا جنت میں داخلے تک اسے پیاس لگے گی ہی نہیں۔ پھر فرمایا اس مہینے کے 3 عشرے ہیں، اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ قدردانی کر لو بھائیو، اگلا رمضان کس نے دیکھا؟ نہ جانے ہم میں سے کون کس کو دفنا کے آ چکا ہوگا،
نہ جانے کون کس کی مٹی پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی قبر پر ڈال کے آ چکا ہوگا۔ یہ رمضان کی آمد ہے، ساری مصروفیات کو پیچھے رکھیں۔ اس حدیث کا ایک جملہ رہ گیا، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، جس نے اپنے ماتحت اور اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کر لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کی تیاری اور اس کی گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ